الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ اب یہاں پہ مسجد میں ہم آئے ہیں تو یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ بتائیں کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی آپ کو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ویسے کھڑا دینے دیتا ہے؟ کوئی اپنے گھر کے سامنے کسی کو ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہے گا بھائی تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، یہاں پہ تم کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہو؟ یہاں پہ اللہ کا یہ گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پہ یہ ڈیرا جما لیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کے گھر میں جو آئے بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے، اے میرے گناہگار بندو، میرے گھر میں آ جاؤ، میری رحمتوں، میری برکتوں، میری وسعتوں کا می برس رہا ہے، اپنے خالی دامن آج بچھا دو، میں تمہارے خالی دامن بھر دوں گا۔ اپنے گناہوں کی میرے در میں آ کے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند لمحے جو عطا فرمائے ہیں کہ مسجد میں آ کے بیٹھیں، اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں غور و فکر کریں، اور اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم نے تمہیں آزمانا ہے کبھی خیر کے ساتھ کبھی شر کے ساتھ، کبھی تمہیں اچھائیوں میں مبتلا کر کے آزمانا ہے، کبھی تمہیں برائیوں میں آزما کے مبتلا کر کے آزمانا ہے کہ تم میں سے پکا کون ہے، تم میں سے کچا کون ہے، تم میں سے اللہ کی طرف ڈٹنے والا کون ہے، اور تم میں سے اللہ کی طرف رخ پھیر کے واپس جانے والا کون ہے۔ اس وجہ سے فرمایا فتنہ، یہ دنیا جو ہے یہ فتنہ ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو عالم ہے یہ عالم دنیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک عالم گزرا ہے جسے عالم جنین کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک عالم گزرا ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک عالم گزر چکا ہے جسے عدم کہتے ہیں، ہمارا وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، پھر عالم ارواح سے ہم سے وعدہ لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر عالم دنیا میں انسان کو بھیجا گیا، پھر عالم دنیا میں بھیج کے اسے بتایا گیا، اے میرے بندے دنیا میں آ کے غفلت کا شکار نہ ہو جانا، پریشانیوں کا شکار نہ ہو جانا، دنیا کی جو چند سیکنڈ کی زندگی ہے، چند ایام کے دن ہیں، ان کو گزارنا ہے تو میری یاد میں گزارنا ہے، غفلت میں نہیں گزارنا۔ پھر اس عالم دنیا میں انسان آ کے اور اسے آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق الموت والحیات، یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے اس کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزمائیں گے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے، نمازیں زیادہ کس کی ہیں، نوافل زیادہ کس کے ہیں، صدقات و خیرات زیادہ کس کے ہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ مطلوب یہ ہے تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو ریاکاری والی نہیں بلکہ اللہ کو دکھانے والی پڑھنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جس نے پیسے دیے ہیں، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی رضا کے لیے کرنے ہیں، تو یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو یہ بھی ساتھ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اقتربت الساعہ، قیامت کا وقت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اب ایک آدمی پاؤں میں جو جوتا پہنتا ہے اس میں جو تسمہ لگا ہوا ہے اس تسمے سے بھی زیادہ موت جو ہے وہ قریب ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو موت سے غافل نہ ہو جانا، میری یاد سے غافل نہ ہو جانا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں طرح طرح سے میں تمہیں آزماؤں گا، ان آزمائش میں ڈل کر تم نے
کہیں کھوٹا نہیں ہو جانا، بلکہ جس طرح تم کامل سکہ ہو اسی طرح اصلی سکہ رہنا، جس طرح تم کامل ایمان والے ہو اسی طرح کامل مومن رہنا، کہیں غفلت میں پڑھ کر، کہیں غفلت کا شکار ہو کر گمراہ نہ ہو جانا، فاسق نہ ہو جانا، بدکار نہ ہو جانا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھر فرمایا والجوع، اور کبھی اس کے حالات تنگ کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اور فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کو تنگ کر کے آزماتا ہے، وَالنَّفْسِ، اور کبھی کوئی پیارا کوئی عزیز لے کر آزماتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اس پہ رزق جو ہے ایام رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، یہ ساری چیزوں میں آزماتا رہتا ہے۔ لیکن بندہ مومن بھوک کی تنگی کی وجہ سے بھی اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں لاتا، کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے پھر بھی حرف شکایت نہیں لاتا، اس کے پاس روزی روٹی ختم ہو جاتی ہے پھر بھی زبان پہ شکایت نہیں لاتا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ، کوئی عزیز وفات پاتا ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے جاؤ میرے بندے کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، مولا وہ تو تیری حمد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کیا میں نے اس کی عزیز چیز لے لی ہے، یا مولا تو نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا ہے، اس کے بچے کو قبض کر لیا ہے، اس کا کوئی عزیز تو نے قبض کر لیا ہے، اس کی روح تو نے کھینچ لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی زبان پہ کون سے کلمات تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا بندہ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے بیت حمد رکھ دیا ہے، جنت میں میں نے اس کے لیے بیت الحمد ایک گھر تیار کر لیا ہے، جب اس کی روح کف انصری سے پرواز کرے گی میں اسے سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے جس طرح کی بھی آزمائش آئے اس آزمائش میں ڈٹ کر مقابلہ کریں، زبان پہ حرف شکایت نہ لائیں۔ مولا اتنی زندگی ہوگی تو نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اب اگر چند دن روزی کم ہے تو تب بھی تیرا شکر ہے، اب چند دن اگر میرے عزیز وفات پا کے جا رہے ہیں تب بھی تیرا شکر ہے، دیا تو نے تھا لے تو رہا ہے، میں حرف شکایت کیوں کروں۔ پھر یہ زندگی چند دن ہے، اللہ فرمائے گا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر لوٹنے بھی مختلف حالت ہیں، اللہ کی طرف واپس پلٹنے بھی چند حالتیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو خوشی خوشی پلٹتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کامل ایمان والے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس کی فرمان برداری کرتے رہے، اس کے حبیب کو راضی کرتے رہے، اس کی مخلوق کو راضی رکھا۔ جب وقت واپسی آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جا کے پیغام سنا دو، میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہو کہ مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہ کرتا ہو، قرآن کریم میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کو پسند نہیں کرتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں، وطمئنوا بها، اور اسی دنیاوی زندگی کو اپنے لیے باعث اطمینان باعث سکون انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے ہماری نشانیوں سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے جو آدمی رخ پھیر بیٹھا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی موت، اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندہ موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بندہ مومن کا وقت مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کو کھول کے رکھ دیتا ہے، وہ جنت کی نعمتیں دیکھتا ہے، باغ بہاراں دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے ادھر لے جا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو راضی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں راضی ہوں۔ بندہ مومن جب راضی ہوتا ہے پھر اس کی روح کف انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایسا بندہ بن کے رہنا چاہیے کہ مرتے وقت بھی ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا اللہ ہمیں یہ کہہ کے پکار رہا ہو اے میرے بندے دنیا میں تو نے مجھ کو راضی کرتا رہا، جس طرح کے بھی حالات آئے، چاہے تیرے کوئی عزیز کا وقت انتقال آیا، تو نے اور زبان پہ حرف شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا، شکر کیا، وقت تجھ پہ تنگ تھا تب بھی تم نے شکر کیا،
اب میری طرف تو پلٹ رہا ہے, میں بھی تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں, اب تو بھی مجھ سے خوش ہو جا. تو یہ بندے کی حالات ہیں. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موت یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک سلسلہ ہے, ملاقات کی ایک وعید ہے. لیکن وہ لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں رہ کر, دنیا میں نافرمانیاں کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. یہودی ہو گئے, عیسائی ہو گئے. اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب ان کو فرما دیجئے, کل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم, اے لوگو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو, تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرنے والے ہو, تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو, انکم اولیاء للہ من دون الناس, تمام لوگوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہے. بس ایک کام کر لو, پتہ چل جائے گا اس دنیا میں, اس کا امتحان ہو جائے گا کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو یا نہیں. دنیا میں دوست بننے کا صرف ایک امتحان رکھا ہے, فرمایا فتمنوا الموت, موت کی تمنا کر لو, کیونکہ موت خالق حقیقی سے ملاقات کا وقت ہے, کیونکہ موت اپنے رب حقیقی کے ساتھ ملاقات کا رشتہ ہے. اگر تم سچے اللہ کے محبوب بندے ہو, اگر سچے اس کے ولی ہو, اگر سچے اس کے دوست ہو, کیونکہ دوست وہی ہوتا ہے جو ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو ملاقات کو پسند نہ کرے وہ دوست نہیں ہے, وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم میری دوستی کا اقرار کرتے ہو, قول و قرار کرتے ہو, وعدے کرتے ہو لوگوں سے, ذرا ایک دفعہ موت کی تمنا کر کے تو دیکھو, پھر ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو یا نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ سے موت کی کبھی بھی ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے. پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں, لیکن ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی دوستی کے بالکل برخلاف ہیں, بالکل مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے دوست ہیں تو موت کی تمنا کریں. اس وجہ سے مومن موت پہ خوش ہوتا ہے, منافق فاسق فاجر موت پہ ناراض ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارشاد فرمایا, یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, اس میں غور و فکر کیا جائے. اب یہاں پہ ہم جو جمع ہوئے ہیں, کسی بھائی کی وفات پہ ہم جمع ہوئے ہیں, اس کے کل شریف پہ جمع ہوئے ہیں, تو یہاں پہ یہ جمع ہونا ہمیں یہ ایک دعوت دے رہا ہے کہ کل جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کل شریف کا ختم سنا کرتا تھا, آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. اے لوگو کل اس کی باری تھی, پھر ہماری باری بھی آنے والی ہے, پھر ہماری باری بھی آنے والی ہے, اور اپنی باری کا انتظار کر لو. اپنی باری کی تم بھی ایک باری لگا لو, اور وہ جب باری تم لگاؤ تو ذرا سوچ لینا, ایسے اعمال کرنا کہ جب تمہارا وقت آنے لگے تو فرشتے تم سے راضی ہوں, فرشتوں کا رب تم سے راضی ہو. اب دنیا میں انسان کیا کرتا ہے, دنیا ایک آزمائش کا گڑھا ہے, دنیا ایک ساتھ ایک چاشت کے وقت, ایک عشاء کا وقت ہے.